شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا، وہ نہایت نیک، عقل مند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا، وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادی کو بھی پسند کر لے گی، اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنی ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کرے اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دیرے سے یہی بات دوبارہ دہرائی۔ کہہ تو رہی ہوں کہ ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے ایک شادی کروں گی جو میرے 3 شرطیں پورے کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط وہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھرے ایک پوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے؟ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکے؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم و نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ آپ شاید بھول گئی ہے، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں؟ ملکہ کو وہ پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جوان مرد ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا، معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجڑن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھی۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت ہے، لیکن ملکہ کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔
پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کرے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائی تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے، جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک میں سے اپنے محل بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے محاسبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چالاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اسے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹھل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائے اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے، کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہے۔ ٹیک بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گے کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف دریا میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں۔ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط ہی یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائے۔ میں آپ کو اس ذہانت کے قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اس کا ایک مصاحب دو غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کے جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنے دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پہ فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ کیا، میں تو دو دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنے جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور پر بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔
اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادہ میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے، اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام رکھا لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا، شہزادی نگینہ کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا براؤن تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار ایال تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ اس کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کے بعد سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔